سلسلہ ہم کر رہے ہیں آیت نمبر 34 جس میں ہم کر رہے تھے کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد ذمہ دار ہیں عورتوں پر. اور جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ اگر کسی پہ کوئی ذمہ داری ڈالی جاتی ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اس کا جواب دینا پڑے گا کہ وہ ذمہ داری پوری کی کہ نہیں. کتنی خوبصورت بات لگتی ہے. دیکھیں اگر ہم اپنے کوئی چوکی دار رکھتے ہیں یا گن مین رکھتے ہیں، پاکستان میں آپ کو پتہ ہے جو کلچر ہے، کیونکہ ڈر بھی لگتا ہے تو رات کو بھی ایک گن مین گھر کے باہر ہوتا ہے یا اس طرح سے، تو ان کو کتنا پے کرنا پڑتا ہے. یا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فری میں یہ کر دیا کہ اوکے یہ تمہاری حفاظت بھی کریں گے، تمہیں کھانا بھی کھلائیں گے، تمہارے کپڑوں کی بھی ذمہ داری پوری کریں گے. اتنی خوبصورت چیزیں لگتی ہے جب ہمیں سمجھ آتی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کی کیسے حفاظت کی ہے. کہ اللہ آگے کہتے ہیں بما فضل اللہ، بوجہ اس کے زیادہ دی فضیلت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے، بعدہم ان کے بعد کو علی بعد باس پر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے فضیلت دی، وَبِمَا، اور وجہ اس کے جو انفقو، کہ انہوں نے خرچ کیا، من اموالہم، اپنے مالوں میں سے. کہ وہ جب کمانے کے لیے جاتے ہیں اور جو وہ کمائی کر کے لاتے ہیں اتنی محنت سے، وہ اپنی بیوی پر خرچ کرتے ہیں. اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ اس کا کھانا پینا، اس کے کپڑوں کی ذمہ داری، اس کو خوش رکھنا آدمی کا کام ہے. اور اب ایسا نہیں ہے کہ آدمی کا کام ہے تو اب عورت کا کیا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے عورت کے لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ اب اس کی ذمہ داری کیا ہے کہ فالصالحات، پس نیک عورتیں. کہ آدمی اگر ایسے کر رہے ہیں تو اب عورتوں کو کیا کرنا ہے کہ پس نیک عورتیں قانتات، فرما بردار ہیں، حافظات، حفاظت کرنے والی ہیں، للغیبی، غیبی کے جب خامن نہیں ہے اس وقت بھی اس کی حفاظت کرتی ہیں، اس کے گھر کی حفاظت کرتی ہیں، اس کی پیسے اگر اس نے رکھے ہیں اس کے پاس، یہ فضول خرچی نہیں کرتی ہیں. لیکن زیادہ تر یہاں پہ حافظات للغیبی میں آتا ہے کہ اس کے رازوں کی حفاظت کرتی ہے. اب دیکھیے کہ عورت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں، اس سے پہلے ہم پڑھ چکے سورہ بقرہ میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عورت جو ہے اور آدمی ایک دوسرے کا لباس ہے. کہ اگر ان میں کوئی ایسی خامی عورت میں ہے تو آدمی کسی کو جا کے اس کے وہ راز نہیں شیئر کرے گا. اور اگر آدمی میں کوئی ایسی چیز ہے جو دوسروں کے سامنے نہیں بات کرنے والی ہے تو عورت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے خاوند کے رازوں کی حفاظت کرے. اگر وہ اس کو کوئی بات بتاتا ہے، کوئی ایسی بات کہتا ہے تو ایسے نہیں کہ جھٹ سے اپنی بہنوں کو، اپنی ماں کو بتا دے، اپنے فرینڈس میں کہہ دے. مجھے یاد ہے ابھی تک بھی کہ ابھی ایک کسی کی شادی ہوئی تھی تو ان کی مام نے اتنی خوبصورت بات ان کو کہی کہ انہوں نے کہا کہ دیکھو بیٹا، ہم تمہیں جانتے ہیں نا، تم میری بیٹی ہو، اگر تم پہ کوئی بھی غلط زیادتی کرے گا تو ہمیں ڈیفینیٹلی دکھ ہوگا، لیکن تم یہ سوچ لو کہ اگر تم اس آدمی جس سے تمہاری شادی ہو رہی ہے، اگر تم اس کے بارے میں ہمیں کوئی بھی بات کرو گی، ہم تو اس کو نہیں جانتے نا، لیکن ہم تمہاری نظر سے اس کو دیکھیں گے. تو جس طرح سے تم چاہو گی، اگر تم یہ چاہتی ہو کہ تم اس کے بارے میں شکایتیں زیادہ ہر دفعہ تم کوئی ایسی بات بتاؤ گی تو پھر بعد میں جب گھر میں تمہاری چھوٹی بہنیں یا تمہارے بھائی یا تمہارے کزن اس کا مذاق اڑائیں گے تو تمہیں وہ بالکل اچھا نہیں لگے گا. اس لیے خامن کی عزت بنانا یا اس کی عزت کم کرنا تمہارے ہاتھ میں ہے. تو سوچ سمجھ کر بات کرنا، یہ اتنی خوبصورت بات مجھے لگی کہ جب بچوں کو شروع سے ایسے بتا دیا جائے تو کتنی آسانی ہو جاتی ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی یہیں پہ وہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو نیک عورتیں ہیں ان کا کام بھی یہی ہے کہ وہ قانت فرما بردار ہوتی ہیں اپنے خامن کی اور حفاظت کرنے والی ہیں ان کے رازوں کی. بما، اب پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کس وجہ سے، بوجہ اس کے کہ حافظ اللہ، کہ حفاظت کی ان کی اللہ نے، کہ ان عورتوں کی حفاظت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان آدمیوں کے ذریعے کروا دی نا، کہہ کے کہ اب تمہاری یہ ذمہ داری ہے، تم قوام ہو ان عورتوں کے لیے. اور پھر عورتوں کو بھی یہ کہا کہ اب یہ بھی تمہاری ذمہ داری ہے کہ جب وہ تمہارے قوام ہیں تو تم نے ان کے رازوں کی حفاظت کرنی ہے اور ان کے فرما بردار ہونا ہے. اب یہاں پہ میں کچھ احادیث آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ اور اتنی وہ خوبصورت مجھے حدیث لگی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو عورت 5 وقت کی نماز ادا کرے، مبارک ہو آپ کو، کیونکہ یہ بڑی خوبصورت حدیث ہے اور کہتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھتی ہو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی ہو اور اپنے خامن کی اطاعت کرے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے گی وہ داخل ہو جائے گی. کتنی خوبصورت
بعض کتنے آسانی کے ساتھ جنت میں جا سکتے ہیں نا، کہ صرف یہ کہ وہ خاوند کی فرمانبرداری کرے، نماز پڑھتی ہوگی، اب وہ روزے رکھنے والی ہوگی الحمدللہ، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی ہوگی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس عورت کی وفات اس حال میں ہوئی کہ اس کا خاوند اس سے راضی تھا تو وہ عورت جنت میں داخل ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اب آج سے میرا خیال ہے ہم سارے اپنے ہسبینڈ سے ایوری نائٹ پوچھ کے سویا کریں کہ دیکھو آپ ہم سے راضی ہو نا، آپ ٹھیک ہو، آپ خوش ہو ہمارے ساتھ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ جنت کا داخلہ تو آسانی سے مل جائے گا۔ اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت 5 وقت نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے خاوند کی اطاعت کرے، اسے روزے قیامت کہا جائے گا کہ جنت کے 8 دروازے میں سے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جس عورت کا شوہر گھر پہ موجود ہو تو وہ اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے، نفلی روزہ نہ رکھے۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ اگر روزہ بھی رکھنا کہ خامند کو پسند نہیں ہے، فار ایگزامپل کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے، تو اگر اس کا خامند نہیں پسند کرتا تو نفلی روزہ خامند کی اجازت کے بغیر نہیں رکھے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عورتوں صدقہ خیرات کیا کرو، کیونکہ میں نے معراج کی رات دیکھا ہے کہ تم عورتیں ہی جہنم میں بکثرت پائی جاتی ہو۔ عورتوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم لان تان بہت کرتی ہو اور خامند کی ناشکری کرتی ہو۔ اللہ اکبر۔ ویسے آج کل ہم بڑے اچھے ہیں، ہم ناشکری نہیں کرتے، لیکن کیونکہ حدیث تھی میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کر دوں کہ حضرت جابر علیہ السلام سے بھی مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ عورت کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ تم نے ان کو اللہ کا نام لے کر حاصل کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے کہ اتنی خوبصورت احادیث کے بعد اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کیا کہتے ہیں کہ اب وہ عورتیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آدمی تو تمہاری حفاظت کریں گے، اب پھر دوسری طرف اللہ نے کہا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم اپنے 12ویں پارے کا آغاز کریں گے۔ سورۃ ہود ہم نے سٹارٹ کر لی تھی، آج انشاءاللہ اس کی آیہ نمبر 7 سے ہم اپنے اس پارے کا آغاز کریں گے اور دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا احکامات رکھے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور وہی تو ہے جس نے تمام آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، جبکہ اس کا عرش پانی پر تھا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ عمل کے اعتبار سے تم میں سے کون زیادہ اچھا ہے۔ اور اگر تم لوگوں سے یہ کہو کہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تو جن لوگوں نے کفر اپنا رکھا ہے وہ یہ کہیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم اپنے 12ویں پارے کا آغاز کریں گے۔ سورۃ ہود ہم نے سٹارٹ کر لی تھی، آج انشاءاللہ اس کی آیہ نمبر 7 سے ہم اپنے اس پارے کا آغاز کریں گے اور دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا احکامات رکھے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور وہی تو ہے جس نے تمام آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، جبکہ اس کا عرش پانی پر تھا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ عمل کے اعتبار سے تم میں سے کون زیادہ اچھا ہے۔ اور اگر تم لوگوں سے یہ کہو کہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تو جن لوگوں نے کفر اپنا رکھا ہے وہ یہ کہیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم اپنے 12ویں پارے کا آغاز کریں گے۔ سورۃ ہود ہم نے سٹارٹ کر لی تھی، آج انشاءاللہ اس کی آیہ نمبر 7 سے ہم اپنے اس پارے کا آغاز کریں گے اور دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا احکامات رکھے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और वही तो है जिसने तमाम आसमानों और ज़मीन को 6 दिन में पैदा किया, जबकि उसका अर्श पानी पर था, ताकि तुम्हें आजमाए कि अमल के एतबार से तुम में से कौन ज़्यादा अच्छा है। और अगर तुम लोगों से ये कहो कि तुम्हें मरने के बाद दोबारा जिंदा किया जाएगा, तो जिन लोगों ने कुफर अपना रखा है वो ये कहेंगे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाअल्लाह हम अपने 12वें पारे का आगाज करेंगे। सूरत हूद हमने स्टार्ट कर ली थी, आज इंशाअल्लाह उसकी आया नंबर 7 से हम अपने इस पारे का आगाज करेंगे और देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे लिए क्या अहकामात रखे हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और वही तो है जिसने तमाम आसमानों और ज़मीन को 6 दिन में पैदा किया, जबकि उसका अर्श पानी पर था, ताकि तुम्हें आजमाए कि अमल के एतबार से तुम में से कौन ज्यादा अच्छा है। और अगर तुम लोगों से ये कहो कि तुम्हें मरने के बाद दोबारा जिंदा किया जाएगा, तो जिन लोगों ने कुफर अपना रखा है वो ये कहेंगे जिंदगी बेहतर करने के लिए उस जो एक ऑर्गेनाइजेशन है घर पूरी के पूरी ना, उसकी हिफाजत के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि फिर अगर वो तुम्हारी अतात करना शुरू कर दे। अतात मीन्स ऐसे नहीं, कई दफ़ा हम बाज वर्ड्स पढ़ते हैं ना तो हमें एकदम से लगता है कि क्या मतलब ऐसे, कि मीन्स कि अगर घर में फिर से हार्मनी हो जाती है, तुम एक दूसरे से मोहब्बत करने लगते हो, तुम एक दूसरे की इज्जत करते हो, तुम दोनों को अपने मुकाम की समझ आ जाती है, तो अगर वो ऐसे करती हैं फला तबगौ, तो फिर नार तुम तलाश करो अलैहिन्ना, उन पर सबीला, कोई और राह। ऐसा नहीं है कि अगर वो ऐसे करती है तो फिर आगे बहाने से, ऐसा नहीं कि तुम किसी और बात का गुस्सा किसी और बात में निकाल रहे हो, फिर तुम ऐसे नहीं कर सकते हो, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आगे जो अपनी सख्त बयान की है ना, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, काना है अलीयुन, बहुत बुलंद, कबीरा, और बहुत बड़ा। देखिए कि आदमी क्यों ऐसे करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि किसी तरह से अपना घर बचाओ, और अगर वो बात मान जाती हैं, अगर वो ठीक हो जाती हैं, अपने घर संभाल लेती हैं और बदतमीजी नहीं करती हैं, झगड़ा नहीं करती हैं, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कोई और, ऐसा नहीं कि बहाने से फिर तुम उनके साथ लड़ो या तुम उनके साथ कोई बुरा सलूक करो, क्योंकि अल्लाह से बड़े तो अलीयुन, अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह से बड़े तो तुम नहीं हो सकते हो। और अल्लाह जानता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हें देख रहा है, क़यामत के दिन तुम्हें इसका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि तुम उनकी हिफाजत करने के लिए हो, तुम उनको घर में इज्जत देने के लिए हो ना। अब ये हम कर रहे थे आयत नंबर 34 अल्हम्दुलिल्लाह। अब आयत नंबर 35 में है व इन खिफ्तुम, और अगर डर हो तुमको, शिकाकन, इख्तलाफ का, बैनिहिमा, इन दोनों के दरमियान। अब यहाँ पे अब बात हो रही है कि अगर देखिए कि इतना मामला ऐसा हो गया कि तीनों अल्लाह सुब्हानहू तआला ने चीज़ें बता दी कि अगर ये करेंगे तो ऐसा होगा, ये करो ऐसा, ये करो ऐसा, इसके बावजूद भी अब अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं, अब अगली आयत में ये है कि अगर फिर भी ऐसा है कि उनको आपस में वो जब भी सुलह करने की कोशिश करते हैं फिर लड़ाई हो जाती है, होता है ना बाज़ दफ़ा कि इंसान कोशिश करता है, फिर बात करता है, फिर वो झगड़े में बदल जाती है बात, फिर बात वहाँ की वहीं रह जाती है। अगर ऐसा मामला है कि वो दोनों चाह रहे हैं कि वो सुलह रखे, लेकिन क्योंकि सिचुएशन ऐसी है कि वो बात जब भी करते हैं उनकी आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो अब अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे एक और तरीका बता रहे हैं कि अब कैसे इस घर को बचाया जाएगा। तो आइए देखते हैं कि आयत नंबर 35 में व इन खिफ्तुम, और अगर डर हो तुमको, शिकाकन, इख्तलाफ का, बैनिहिमा, इन दोनों के दरमियान, फब अथू, तो मुकर्रर करो, हकमन, एक मुनसिफ, मिन अहलिही, मर्द के घर वालों में से, और वाह हुक्मन, और एक मुनसिफ, मिन अहलिहा, उस औरत के घर वालों में से, इन अगर युरीदा, अगर वो दोनों चाहेंगे, इस्लाहन, इस्लाह करना। वजह यही है कि अगर वो दोनों इस्लाह करना चाहें, युवफ़्फ़िक़िल्लाह, तो मुवाफ़क़त पैदा कर देगा अल्लाह, बैनहुमा, उन दोनों के दरमियान में। देखिए अल्लाह वादा कर रहा है कि अगर वो दोनों ये चाहते हैं अंदर से, लेकिन उनको लड़ाई इस तरह की हो गई कि वो नहीं अपना घर बचा सक रहे, तो फिर एक हाकिम जो है वो आदमी के घर से और एक औरत के घर से ले, और वो दोनों के दरमियान में फैसला करा दे। अगर वो चाहते हैं कि एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से रहना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उनमें मुवाफ़क़त पैदा कर देंगे। इन अल्लाह, बेशक अल्लाह, काना है अलीमन, खूब जानने वाला, खबीरन, वो खबर भी रखता है कि क्या मामला है। तो आइए लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, इंशाल्लाह आगे देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला औरतों के हकूक़ को कैसे महफूज आगे कर रहे हैं।